بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم عزیز دوستوں۔ 1974 میں وزیر اعظم پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں احمدیوں، جن کو قادیانی بھی کہا جاتا ہے، کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ 30 جون 1974 کو مولانا شاہ احمد نورانی نے بل پیش کیا اور مولانا مفتی محمود قادیانیوں کو کافر قرار دینے والی کمیٹی کے سربراہ بنے۔ قومی اسمبلی میں 6 بل پیش ہوئے۔ ان میں سے ایک بل مولانا غوث ہزواری نے پیش کیا اور آخری اور حتمی بل حضرت مولانا شاہ احمد نورانی نے پیش کیا، جس پر قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی۔ 6 ستمبر 1974 تک بحث و تحمیز کے بعد اسے ایک قانونی شق کی حیثیت دے دی گئی۔ دوسری آئینی ترمیم کے اس حصے، جس میں احمدیوں کو واضح طور پر آئین پاکستان نے غیر مسلم قرار دیا، کو آرڈیننس 20 کہا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد احمدیوں کے خلاف کئی سال تک تحریکیں چلتی رہی۔ 1953 اس حوالے سے زیادہ مشہور سال ہے۔ ان تحریکوں میں کئی علماء مثلا عبدالستار خان نیازی اور مودودی صاحب کو پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہ ہوا۔ آزاد کشمیر کی اسمبلی میں احمدی عقائد کے خلاف ایک قرارداد منظور ہو چکی تھی کہ پنجاب کے شہر ربوہ میں 29 مئی کو اسلامی جماعت طلبہ کے طلبہ پر قادیانیوں نے حملہ کر کے تشدد کیا، جس میں ان کے ناک، کان اور جسم کے اعضاء بے دردی سے علیحد کر دیے، جسے سانحہ ربوہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد ملک بھر میں پریشانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایک تحریک شروع ہوئی، جس کا نام تحریک ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم 1994 ہے۔ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نے قومی اسمبلی پاکستان میں 30 جون 1974 احمدیوں اور لاہوری گروپ کے خلاف ایک قرارداد پیش کی کہ یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا اس باطل عقیدت کی بنیاد پر احمدیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ اس تحریک میں سب مکاتب فکر کے علماء شامل تھے۔ مجاہد ختم نبوت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کا نام قادیانیوں کو کافر قرار دینے میں پہلے نمبر پر آئے۔ اس تحریک میں علماء کے علاوہ دیگر بہت سے سیاستدان جیسے کہ مفتی محمود وغیرہ نے حصہ لیا، جن میں نواب زادہ نصر اللہ خان کا نام نمایاں ہے۔ سوائے چند ایک رکن قومی اسمبلی پاکستان کے اکثر رائے نے اس قرارداد کی حمایت میں دستخط کر دیے۔ احمدی اور لاہوری گروپ کے نمائندوں کو ان کی خواہش کے مطابق اپنی صفائی کا مکمل موقع دیا گیا اور 2 ماہ اس پر بحث ہوتی رہی۔ پوری قومی اسمبلی کے ارکان کو ایک کمیٹی کی شکل دے دی گئی تھی اور کئی گھنٹے کیمرے کے سامنے بیانات اور دلائل اور جرح کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار فریقین کے موقف کو سن کر ایک دوسرے تک بیان پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کمیٹی اس بات کی پابند تھی کہ کئی سال تک اس مناظرے کو کہیں نشر نہیں کریں گے۔ بہت سے سیاستدان اس تحریک سے قبل اس مسئلے کی سنگینی سے ناواقف تھے، لیکن جب انہیں کیمرے کے سامنے احمدی نمائندہ مرزا ناصر وغیرہ کے قول و اقرار سے اثر صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں سنجیدہ ہو گئے۔ بالآخر مرزا ناصر سے ایک سوال ہوا کہ اگر کبھی دنیا میں کہیں تم لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے تو تم احمدی مرزئی غیر احمدی کلمہ گو مسلمانوں کو وہاں کس درجے میں رکھو گے؟ تو اس نے جواب دیا، ہم انہیں اقلیت سمجھیں گے۔ یوں اس کے کلیے کے مطابق احمدیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب پاکستان کے مسلمان غیر سرکاری طور پر 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس قانون کے پاس ہوتے ہی احمدیوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس قانونی ترمیم کو چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ڈاکٹر سید ریاض حسن گیلانی اور احمدیوں کی طرف سے فخر الدین جی ابراہیم نے اس کیس کی پیروی کی، لیکن مرزا غلام احمد کی تصانیف میں لکھی ہوئی اسلام مخالف باتیں دلائل قاطع ثابت ہوئیں اور احمدی کورٹس میں بھی خود کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس ویڈیو سے فیض یاب ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔